کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے کنڈیم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آر اوز کو زبردستی ان سے رزلٹس لیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا، ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے۔ اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال، اتنا کھلم کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں خود وہاں پر موجود تھا، بڑی واضح ڈائریکشنز اس نے دی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے۔ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو رزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے، لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا۔ اور لاسٹلی، یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کس سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا، لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے، اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آنورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے، کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر، ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے، لوگوں کی جوان بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا ہو رہی ہے۔
ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے. چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں, تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے. آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے, آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں, اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے, چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو. چونکہ بدماشوں کا ایک پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر, وہ رانا ثناء اللہ کی شیپ میں تھا. وہ سیکٹیرینسٹس کو پروموٹ کرتا تھا, وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا, ان کو شدت پسندوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرتا تھا. اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آ گیا محسن نقوی کی صورت میں, جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے, ہمارا سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہمیں واپس چاہیے, وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں, اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی. اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو, اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کون ہے؟ آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عہدیدار اس کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں. یہ سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں. ہمارے فیصل آباد سے 4 لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بھجوایا گیا. تو موجودہ حکومت تو کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے. بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچے کے ڈاکو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے. اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکوؤں اور غاصبوں کا بھرپور احتساب کریں گے. یہاں پہ آپ کے جو بیرسٹر گور صاحب بات کریں نا, وہاں پہ آپ کے 4 میڈیا کے صاحبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا. رئیس دلاور صاحب GNN کے, ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا, ایکسپینسو کیمرہ تھا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, آپ لوگ پوچھ لیں. فیصل مشتاق صاحب 92 نیوز, نوید احمد صاحب 92 نیوز, بلال سکندر صاحب 92 نیوز, 92 نیوز. ان کا جرم یہ تھا کہ ان صاحبان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا, میرا خیال ہے 1.5 منٹ کا. اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے, جو SHOs تھے, جو DSP تھا, SP تھا, انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے. باقی جو ہمارا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں the maximum we could do we are trying to do it. اب ایک فورس کے ساتھ ہے, اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں, میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ فارم 47 بنا رہے ہیں تو لا یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے, ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں, ہم نہیں جھگڑا کرنا چاہتے, ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو, وہ ہمارے سامنے فارم 45 فارم 47 بنا لے. ہمیں کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک منٹ, ایک سیکنڈ. ٹکا خان صاحب, آپ نے جو سوال کا جواب دیا, جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی, اس کی تو آگے میں ایکسٹینشن کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانحہ بھاول نگر ہوا تھا, اس کی ہم لوگ جوڈیشل انکوائری کی بار کر رہے ہیں. ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں سدباب ان کی ہوں گی. کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے, ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے. وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں, وہ نہ ہو تو ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو, اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے.